حضرت منانی میاں کی رگوں میں تو فاضل بریلوی کا ڈی این اے، صرف غلامی کا پٹا نہیں۔ واہ واہ واہ، تھے اتنے ہی بڑے صوفی بھی تھے، جتنے بڑے وہ فقیہ تھے اتنے ہی بڑے فقیر بھی تھے، اور جتنا علم ان کے اندر تھا اتنے ہی بڑے وہ قلندر بھی تھے۔ اسی لیے جن کے پاس نور والا علم نہیں گیا وہ سوخت ہو گئے، جن کے پاس نور والا علم آیا اس نے نبی تو نبی کے بچوں کو بھی کہا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ ایک مرید حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی، یہ واقعہ بعض نے نجم الدین کبریٰ کی طرف بھی منسوب کیا۔ ابو علی شاہ قلندر، حضرت ابو علی شاہ قلندر کا مرید تھا، اس نے کہا حضرت میں جا رہا ہوں حج کرنا۔ کیا؟ ایک بڑے اندر کی بات بتانے جا رہا ہوں، شاید پہلی بار سنو، میں حج کرنے جا رہا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے جا تو رہے ہو۔ کہا حضور آپ بھی چلے؟ کہا نہیں میں نہیں جاؤں گا، ہاں اگر مجھے دیکھنا چاہتے ہو میرا تصور کرنا میں آ جاؤں۔ جاؤ مکے میں جس طرح چاہے نہ رہے، توجہ، باخدا دیوانہ باشی، دو کپڑے میں لپٹ کے گھومنا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن مدینے جب پہنچنا تو حد ادب، وہ دیار حبیب، وہاں جنید اور بایزید جیسے لوگ بھی اپنی سانس کو روک کر کے سلام پیش کرتے ہیں تاکہ سانس سے بھی حضور کے مزاج لطیف کو تکلیف نہ پہنچے۔ ادب کرنا، مدینے کے در و دیوار کا ادب کرنا، وہاں کے جانوروں کا بلکہ کتا اور بلی کا تو بہت ادب کرنا۔ مرید چلا گیا۔ اتفاق سے اس زمانے میں تو ایسا مدینہ نہیں تھا جیسا اب دکھتا ہے، کھجوروں کے نخلستان میں گھیرا ہوا سرکار کا گنبد خضرا، ٹہنیوں سے جو ہے جالی بنی تھی، اس وقت یہ بھی نہیں تھا ترکیوں والا۔ تو کھڑے ہو کے سلام پیش کر کے جیسے ہی الٹے پاؤں لوٹنا چاہا، ایک کتا جو ہے چھوٹا سا، اس کی پیٹھ پر اس خادم کا، اس مرید کا پاؤں پڑا اور اس سے وہ زخمی ہو گیا، کیونکہ جوتا پہن، اس نے جوتا پہن لیا تھا نکلتے ہوئے۔ زخم اتنا گہرا تھا کہ کتا پے پے کرتا ہوا آگے بڑھا۔ اس خادم نے اس کتے کو 3 دن تک تلاشا، کیونکہ پیر کی بات یاد آ گئی۔ وہ مشکل تمام وہ کتا ملا تو اس نے اس خادم کی پیٹھ، اس کتے کی پیٹھ پر مرہم لگایا، پٹی لگایا، اسے رخصت کیا۔ کچھ مہینوں کے بعد جب وہ اپنے وطن لوٹا اور پانی پت میں اپنے مرشد سے نظر ملائی تو مرشد کے چہرے پہ جلال، غصہ اور جلال کی وجہ سے منہ پھیر دیا۔ جب ناراضگی کی وجہ پوچھی تو پیر نے کہا میں نے تجھ سے کہا تھا نا مدینے کے کتوں سے بھی پیار کرنا، تو نے اسے زخمی کر دیا، تجھے پتا اسے کتنی تکلیف ہے۔ اتنا سننا تھا تب تک خادم بولا حضور آپ کو کیسے پتا چلا؟ اتنا سنتے ہی آپ نے اپنا کرتا پھاڑا اور پیٹھ دکھائی، کہیں نادان وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا، وہ کتا کوئی اور نہیں میں تھا۔ یعنی قلندروں کی زبان میں، صوفیہ کی زبان میں، مجازیب اور سالکین کی زبان میں یہ استعارہ پیش کیا جاتا ہے کہ اگر کوئی کہے میں مدینے کا کتا ہوں تو مطلب وہ اپنی قطبیت کا اعلان کر رہا ہے، قلندریت کا اعلان کر رہا ہے، ولایت کا اعلان کر رہا ہے۔ ذرا احمد رضا کی ظرافت دیکھ، اپنا مقام بیان کر دیا، کوئی سمجھ نہیں پایا اور یوں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عشق محبت، عشق محبت، عرس رضوی۔ کیا بات ہے حضرت، ماشاءاللہ۔ جتنے بڑے وہ عالم تھے نا اس سے بھی بڑے وہ عارف تھے۔ اسی لیے جب اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ علیہ، اس روایت کے تو گواہ میرے دادا محدث اعظم کچوچا شریف میں وضو کر رہے تھے، اچانک وضو کرتے کرتے رونے لگے۔ آپ کے خادم نے کہا حضور آپ رو رہے ہیں اور یہ آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، معاملہ کیا ہے؟ کہا میں فرشتوں کے کاندھے پہ قطب الارشاد کا جنازہ دیکھ رہا ہوں۔ وہ کیا ہوا؟ کہا بریلی میں احمد رضا خان کا انتقال ہو گیا۔ قطب الارشاد اس نے کہا جس کی قطبیت پر سب کی تصدیق ہے، وہ احمد رضا کو مجدد اعظم نہیں قطب الارشاد کہہ رہا، انہیں اپنے وقت کا غوث کہہ رہا۔ اب تو سمجھو یہ منبع کتنا روحانی۔ ارے تم لڑا کے اپنا سر پٹک پٹک کے زخمی ہو جاؤ گے، احمد رضا کو سیدوں سے الگ نہیں کر سکتے۔ سیدوں سے حق ہے، کیا بات ہے۔ آخری بات کیونکہ افطار کے لیے بچے بھی آ گئے ہیں اور میرا بھی وقت بالکل مکمل ہو گیا، توجہ کے ساتھ تیار ہیں آپ لوگ؟ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یاد رکھنا ایک ایسی مجمع البحرین شخصیت کہ 2-4-10 جلسوں سے کام نہیں چلے گا، بلکہ 2-4 نمبروں سے بھی کام نہیں چلے گا۔ سب سے پہلے یہ سوبھاگیہ بھی سلسلے عالیہ اشرفیہ کو حاصل ہوا جب ماہنامہ المیزان میں امام احمد رضا نمبر آیا۔ کچھ لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا کہ یہ لفظ تو شیعوں کا ہے، شیعہ لوگ اپنے پیشوا کو امام کہتے ہیں، کیسے امام کہیں؟ اعلیٰ حضرت لکھیے آپ نے امام کیوں لکھ لیا؟ تو اس وقت حضور شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں نے جواب دیا تھا آج میں لکھ رہا ہوں، دیکھنا وہ دن دور نہیں کہ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک، افریقہ سے لے کے یورپ تک ہر جگہ امام امام۔ زندہ باد، زندہ باد، کیا بات ہے۔
That was the great gift from Pichaucha Sharif. یہ ہم نے دیا تھا. ہمیں لگانا چاہتے ہو؟ ہم تو وہ اشرفی ہیں کہ ہم اسے اشرفی مانتے ہی نہیں جس کے دل میں عشق احمد رضا نہ ہو, جس کے دل میں احمد رضا کی محبت کی چاشنی نہ ہو. ہم احمد رضا تو وہ شخصیت ہے جنہیں میں نظیر نہیں نظریہ کہتا ہوں, عالم نہیں علم کہتا ہوں, فقہ نہیں فقیہ نہیں سراپا فقہ کہتا ہوں, جنہیں میں امام اعظم ابو حنیفہ کا تلمیذ رشید کہتا ہوں. وہ احمد رضا اگر فقہ پر بات کرے تو وقت کا امام اعظم نظر آئے. وہ احمد رضا اگر منطق اور فلسفے کی طرف مائل ہو تو فیثاغورس اور ارسطاطالیس اور دولی سینا جیسے ہاتھ باندھے کھڑے ہو جائے. وہ احمد رضا جب علم توقیف, علم تقریر, علم حیات اور علم قیافہ پہ بولنے لگے تو خیالیوں کا خیال اڑ جائے. وہ احمد رضا جو سقراط اور بقراط کی بقراطی کو فلسفہ قدیمہ کے جھولے میں ڈال کے باہر کرتے. عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عرص رضوی. وہ احمد رضا جب ناموس رسالت پر حملہ ہو تو احقاق حق اور اقتال باطل کی تلوار, وہ تلوار جسے بھارتیوں نے نہیں مکہ مدینہ کے لوگوں نے کہا ھذا حسام الحرمین علی منہج القرآن. زندہ باد کیا بات ہے, سبحان اللہ. احمد رضا کی بات کرتے ہو جو اگر علم نحو کی طرف متوجہ ہو جائے تو لگے کہ سیبوے کی زبان بولی جا رہی ہے, اگر صرف کی طرف تو جرجانی کا رنگ نظر آئے, اگر علم بدیع اور بیان کی طرف متوجہ ہو جائے تو عبد القاہر جرجانی کا رنگ نظر آنے لگے, اور اگر تصوف کے اسرار بیان کرنے لگے تو مرتبے غوث سبحان اللہ. احمد رضا کو حلقے میں نہ لینا. احمد رضا غوث اعظم کی کرامت کا نام ہے. احمد رضا غریب نوازی کا نام ہے. احمد رضا مخدوم اشرف کے ترک سلطنت کے نتیجے کا نام ہے. احمد رضا شاہ برکت اللہ کی برکت کا نام ہے. احمد رضا خاتم الاکابر کے علم و عرفان کا نام ہے. ارے احمد رضا مصطفیٰ کے بے شمار معجزوں میں سے عرص رضوی حضور تاج العلماء. زندہ باد سبحان اللہ. اسی لیے تو جس زمانے میں نبی کو مردہ کہنے والی یہ مردہ جماعت مردہ کہہ رہی تھی, اسی وقت کفر کے تابوت پر آخری کیل ٹھوکتے ہوئے میرے رضا نے کہا تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے. دعا گو ہوں پورے خانواد اعلیٰ حضرت کے لیے, اور وہ اس لیے کہ ہم انہیں دے کیا سکتے ہیں. یہ لوگ تو یہ ایسا نہیں کریں گے تو کون کرے گا. انہوں نے تو بہت عزت دی, مجھے دی, میرے والد کو دی, ہر جگہ ہمیں آگے بڑھاتے رہے. ہم انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ بس سیدوں کی دعا جو ابن من جدہ بالتسلسل چلی آ رہی ہے اور اس گنہگار تک آئی ہے. میں دعا دیتا ہوں کہ مولا کریم آپ کا سایہ عاطفت پوری سنیت پہ دراز رکھے. اب اعلیٰ حضرت